أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے. اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، بے شمار ہمارے حساب سے، ورنہ اللہ کے حساب میں تو سب شمار ہے. اور ان تمام مخلوقات میں سے انسان کا انتخاب کیا ہے، اس طور پر کہ اسے عقل، ارادہ، شعور، اختیار بخشا. دنیا کی اشیاء کو اس کے لیے مسخر کیا. انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے. انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہے، نہیں شمار کر سکتا. اتنا عظیم شان انتظام اللہ نے کیا تو اس انسان سے بھی کچھ مطلوب ہے، یا ویسی بس اللہ کا ارادہ ہوا کہ کائنات بناتا ہوں اور اس میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، اور پھر انسان کی مرضی ہے جو چاہے کرے اور جیسے چاہے زندگی گزار لے، نہ اس کی کوئی ذمہ داری، نہ اس کا کوئی محاسبہ. تو اس حوالے سے سورہ المؤمنون میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسانوں، کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم لوٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے؟ تم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر کسی کا یہ گمان اور خیال ہے تو فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند اور بالا حقیقی بادشاہ ہے، لا یعنی کام نہیں کرتا. تو کیوں پیدا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو اس حوالے سے سورہ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مقصد یہ ہے کہ انسان میری عبادت کرے. اور سورہ البقرہ میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں. تو عبادت اور خلافت یہ ہے انسان کی ذمہ داری، اس کے لیے وہ اس زمین پر آیا ہے، اس کے لیے یہ پورا نظام بنایا گیا ہے. عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا. 24 گھنٹے 365 دن زندگی بھر موت تک ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، یہ مطلوب ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم رب کے وفادار اور تابعدار ہو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا کہ تم اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا۔ تو جینے میں تو ساری زندگی آ گئی بغیر کسی استثناء کے۔ موت بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اپنے رب کا وفادار و تابعدار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ خلافت کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق دنیا کا نظام چلانا، جو صلاحیت، جو قابلیت، جو کمال، جو ہنر اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان کو اللہ کے نظام کے لیے استعمال کرو گے۔ زمین پر عملاً اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، ظاہر اللہ خود تو نہیں آئے گا، یہ کام اللہ کی نیابت میں انسان نے کرنا ہے۔ اس اعتبار سے انسان اللہ کا خلیفہ ہے کہ اس کے حکم کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو اس زمین پر رائج کرے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عبادت کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے ہے اور خلافت کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے۔ دونوں دائروں میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، یہ پیش نظر ہوگا۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی مقصد زندگی کو ذریعہ امتحان بنایا ہے کہ کون اس 40 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، ایک محدود عمر ہے جو اللہ نے بخشی ہے، اس میں اپنے مرضی، ارادہ اور اختیار کے ساتھ ان دونوں کاموں کو کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تو مومن بن جائے اور جو چاہے تو کفر کی روش اختیار کرے۔ دنیا میں نہیں پکڑے گا، اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، کون تم میں اپنی مرضی سے احسن عمل کرتا ہے اور کون اپنی مرضی سے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ ہے اسکیم اللہ رب العالمین کی۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند، اس کا علم انسان اپنے پاس دستیاب ذرائع علم سے نہیں حاصل کر سکتا۔ انسان کے پاس ذرائع علم اول 5 حواس خمسہ ہے۔ آنکھ سے دیکھتا ہے تو علم آ جاتا ہے، کان سے سنتا ہے تو علم آ جاتا ہے، زبان سے چکھتا ہے تو علم آ جاتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے تو علم آ جاتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے تو علم آ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کا علم ان 5 حواس سے انسان کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ چھٹا ذریعہ علم اللہ نے انسان کو دیا ہے عقل۔ جہاں پر یہ 5 ناکام ہو جائے وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے عقل کو استعمال میں لاتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح حواس خمسہ کا ایک محدود دائرہ ہے، اس سے آگے حواس خمسہ کام نہیں کرتے، اسی طرح عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، اس سے آگے عقل فیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کا علم عقل سے بھی انسان نہیں حاصل کر سکتا، عقل فیل ہو جاتی ہے یہاں پر۔ تو پھر یہاں پر پہنچ کر کے اللہ رب العالمین نے
انسان کو جو ساتواں ذریعہ علم دیا ہے اس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ وحی الہی کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی رضا کا علم ملے گا۔ یہ وحی ہر ایک پر نہیں آتی ہے، بلکہ یجتبی الیہ من یشاء، اس کام کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ مراد اس سے انبیاء اور رسول ہیں جو مختلف ادوار میں آتے رہے۔ ان تمام انبیاء کو جو تعلیمات دی گئی ہیں، ان تعلیمات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وَأَطِیعُونِی، ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ میری اطاعت کرو، اس لیے کہ پیغمبر نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا، وہ جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی عبادت، پیغمبر کی اطاعت، یہ دو کام جب ایک انسان کرے گا اس کو کہتے ہیں اس نے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کر لیا، اس کو اللہ کی رضا کا علم آ گیا، اللہ کی پسند کا علم آ گیا، اور اس کی جامع اور مکمل شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وحی ہے، جس کو قرآن اور حدیث کہتے ہیں، اور یہی دین اسلام ہے۔ لہذا اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کروں، اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزاروں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کی پیروی کرے گا، قرآن کے مطابق اس کی زندگی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی ہو، اس کی انفرادی زندگی، اس کی گھر کی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی اسی دین کے مطابق ہو۔ اگر یہ ہوگا تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گویا کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر کو ہمارے لیے واجب الاتباع قرار دیا، واجب الاطاعت قرار دیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں دے یہ رسول اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو قرآن اور حدیث دونوں پر جب ایک انسان عمل کرے گا یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اس کے لیے یہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال کی زندگی دی گئی ہے۔ یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ اس زندگی کا اختتام ہوگا، اور جب یہ اختتام ہوگا تو پھر نئی زندگی شروع ہوگی، وہ ہے اصل اور حقیقی زندگی۔ اس زندگی کا سارا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ جس نے دین کے مطابق زندگی گزار لی، جس نے اللہ کی عبادت اور اطاعت اختیار کر لی، وہ اخروی زندگی میں کامیاب ہوگا، اور جس نے
اس دنیا کی زندگی کو لہو لعب، بے مقصدیت، شیطان کے راستوں پہ چل کر گزار دی، نفس کی خواہشات میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کر دی، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا، تو یہ روز اور سب کسی طرح مکمل ہو جائیں گے، پھر بالآخر اسے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ پھر اس وقت سوائے افسوس کے، سوائے خسارے کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے وہ اصل اور حقیقی کامیابی جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک کامیابی کا پیمانہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، ہر انسان اپنے پیمانے کے مطابق کامیابی اور ناکامی کا تعین کر سکتا ہے۔ کسی کے نزدیک پیمانہ کامیابی مال و دولت، کسی کی کامیابی کا پیمانہ عزت اور شہرت، کسی کا پیمانہ کامیابی دنیا میں اقتدار، منصب، اختیار ہے۔ لیکن قرآن کا اعلان یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی معیار کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ معیار کامیابی ہے پھر فرعون کامیاب ہونا چاہیے، قارون کامیاب ہونا چاہیے، ابو جہل کامیاب ہونا چاہیے، لیکن قرآن کا اعلان یہ ہے ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ ہے، جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ یہ 70واں حصہ ہے دنیا کی آگ اس کا۔ وہ آگ کے جس میں انسان اور پتھر اس کا ایندھن بنیں گے، وہ آگ کے جس میں انسان کو اگر گرا دیا گیا، ڈال دیا گیا، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ وہاں زندہ رہ سکے گا اور نہ اس کو موت آئے گی، جس میں انسان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ جب اس کو شدت پیاس لگے گی اور وہ پانی طلب کرے گا تو اس کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پی نہیں سکے گا، شدت پیاس کی وجہ سے پینا چاہے گا، جو کچھ اندر جائے گا اس کے آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ آگ جس کا خوف قرآن نے دلایا ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے۔ اس میں ایک درخت زقوم، اگر اس کا ایک قطرہ اس زمین پر آ جائے تو لوگوں کی زندگی دشوار ہو جائے، خراب ہو جائے۔ تو فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ ہے کامیاب۔ جنت اللہ رب العالمین کی جانب سے تیار کردہ عظیم الشان مقام ہے۔ جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، تو وہ جنت بھی باغ ہی ہے، اس لیے اس کا نام جنت رکھا گیا ہے۔ ایسی عظیم الشان جنت اللہ نے تیار کی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آیا، ایسی عظیم الشان جنت اللہ نے تیار کی، جس کی وسعت قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے، عرضها السماوات والارض،
جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسے ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ چوڑائی کا ذکر قرآن کر رہا ہے، لمبائی کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ انسان کے تصور سے ماورا جنت ہے۔ ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اسے اس کی خواہش اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اسے عطا کرے گا۔ یہ وہ ادنا جنتی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا، اور جو اس سے پہلے گئے ان کا کیا مقام اور مرتبہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے زمین کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوڑا رکھنے کی جگہ، جتنی جگہ میں کوڑا رکھ دیا جائے، کوڑا جس سے جانور کو مارتے ہیں، اس بمقدار ایک چھوٹی سی جگہ، یہ جنت کی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے وہ عظیم الشان جنت جو اللہ نے تیار کی ہے، جس میں سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے، جس میں ایسے درخت ہیں کہ 100 سال تک گھوڑا سوار دوڑتا رہے گا، اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا، جس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، جو بندہ مؤمن اور بندہ مؤمنہ چاہیں گے وہ حاضر ہو جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم طلب کرو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کی آرزو تم کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، مہمان نوازی ہے بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ مہربان رب کی طرف سے۔ اللہ اپنے شان کے مطابق جنتیوں کو نوازے گا۔ وہ جنت جس میں کھانا پینا لذت کے لیے ہوگا، بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، انسان ہمیشہ جوان رہے گا، بڑھاپا وہاں نہیں آئے گا۔ جنت میں ماں باپ اولاد اگر سب مومن میں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، مومن مرد اور اس کی مومنہ بیوی ایک ہی محل میں رہیں گے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، فرمائیے جنتی ان کی بیویاں تختوں پر مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے بھی ہوں گی۔ یہ وہ عظیم الشان انعام ہے جو اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے۔ اس کی ترغیب قرآن نے دی ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑ چلو جنت کی طرف۔ وہ جنت کہ جب جنتی اس میں داخل ہو جائیں گے، اہل جنت کو فرشتے سلام کریں گے، اپنے اپنے محل میں پہنچیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کا خطاب شروع ہوگا، اہل جنت سے خطاب ہوگا۔ ہاں جنتیوں راضی ہو؟ ہاں جی راضی ہیں۔ جو وعدہ میں نے کیا پورا ہو گیا؟ ہاں جی پورا ہو گیا۔ کچھ اور چاہیے؟ نہیں جی سب کچھ مل گیا۔ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہ کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہ دی؟ سب کچھ ہمیں مل گیا۔ اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں وہ نعمت دے رہا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے۔ جنتی حیران ہوں گے اب کون سی نعمت رہ گئی؟ اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتی اس کو سنیں گے، جنت کی نعمت ثانوی درجے پر آ جائے گی، اللہ کی رضا کا اعلان اول درجے پر آ جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ، اب تک جو مکالمہ ہوا تھا درمیان میں پردہ تھا، لوگوں نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، آواز آئی تھی فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ،
پھر پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، اس طرح دیدار کرو گے جس طرح چودھویں کے چاند کا دیدار تم کرتے ہو۔ ہر شخص اپنے مقام پر کھڑے ہو کر کے چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اتنا حسین، اتنا دلکش اور اتنا دلچسپ منظر ہوگا، الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے۔ یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب قرآن دے رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن کا اعلان یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے جنت آرزو پر نہیں ملتی ہے، جنت خواہش پر نہیں ملتی ہے، جنت عمل کی بنیاد پر ملے گی۔ لہذا جس نے اس دنیا کی زندگی کو بامقصد زندگی گزارا، اللہ کی عبادت اس نے اختیار کی، اللہ کے احکام کے مطابق وہ عمل کرتا رہا، اس کی انفرادی زندگی، اس کی گھر کی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق رہی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ رہے گی دنیا، دنیا کی حقیقت اس طرح بیان کی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، کہیں تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے۔ بظاہر تم یہاں چل رہے ہو، پھر رہے ہو، دنیا کی زندگی میں گم اور مگن ہو، مگر اس کی حقیقت خواب کی ہے۔ آنکھ اس وقت کھلے گی جب یہاں آنکھ بند ہو جائے گی، اس وقت انسان کہے گا ہائے افسوس میں کیا کر گیا، لیکن پھر انسان کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ اسی کیفیت کو قرآن میں سورہ المؤمنون میں اس طرح بیان کیا کہ جب ایک کافر، منافق، باغی، سرکش بندے پر موت آتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آ جاتی ہے، حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ نظر آتا ہے، اس وقت آخرت سامنے ہوتی ہے، جنت اور جہنم سامنے ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے میں نے یہ زندگی کہاں برباد کر دی، اے اللہ مجھے اس دنیا کی طرف واپس لوٹا دے، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا، اب میں عبادت بھی کروں گا، اطاعت بھی کروں گا، تیرے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا، ایک مہلت اور دے دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، وہو قائلها، بندہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ، اب تو اس کے بعد برزخ قبر کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک اس قبر میں یہ رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا، یہ نہیں کہ باپ باپ نہ رہا، بیٹا بیٹا نہ رہا، مطلب آیت کا یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ صحیح عقیدہ، صحیح عمل، قرآن و سنت کے مطابق زندگی جس نے گزاری ہوگی وہی اس کے کام آئے گی۔ لہذا فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا ایمان اور اعمال صالحہ سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان اور خسارے میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن نے بیان کیا، تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو
دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے۔ تم خواب کی حالت میں ہو، جس طرح انسان خواب میں مختلف مناظر دیکھتا ہے، باغیچے میں ہے، ہوا میں گھوم رہا ہے، زمین پہ چل رہا ہے، کچھ دیر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ بعینی اس وقت ہم خواب کی حالت میں ہیں، آنکھ اس وقت کھلے گی جب آنکھ یہاں بند ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی جو 40 سال 60 سال 80 سال ہم سمجھتے ہیں بڑی زندگی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا قدر ہوگی، اس بات کو قرآن ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ جب مجرموں سے اللہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو، تو جواب میں وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ہم زمین پر ایک دن یا ایک دن بھی نہیں بلکہ صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا، تھوڑی دیر کے لیے ہم گئے ہیں اور واپس آئے ہیں۔ فاسأل العادین، ان فرشتوں سے شمار کر لیجئے۔ اللہ فرمائے گا تم جو بات کہہ رہے ہو بات یہی ٹھیک ہے، لیکن لو انکم کنتم تعلمون، اس بات کو اگر تم دنیا میں سمجھ لیتے آج تمہارا یہ انجام نہ ہوتا۔ لہذا اس دنیا کو لہو لعب میں نہ ضائع کرو، بے مقصدیت میں ضائع نہ کرو، یہاں کے لمحات کی قدر کر لو، اس کے ذریعے جنت کی کمائی کر لو۔ اسی بات کو قرآن ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے آنے والے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ ہر شخص بھیج رہا ہے، لیکن کیا بھیج رہا ہے؟ صحیح بھیج رہا ہے، غلط بھیج رہا ہے؟ آج وقت مہلت ہے، آج زندگی باقی ہے، اس سے قبل کہ یہ لمحات ختم ہو جائے آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ وہ 5 لازمی سوالات جو ہر انسان سے ہوں گے، زندگی کہاں گزاری؟ خود نہیں پیدا ہوئے تھے، اللہ نے پیدا کیا تھا۔ جوانی کہاں ضائع کی؟ یہ قوت، یہ طاقت، یہ شباب اللہ نے دی تھی، اس کو کہاں ضائع کیا؟ مال کیسے کمایا؟ خرچ کہاں کیا؟ سوال یہ نہیں یہ مال کیوں کمایا، سوال یہ کہ کیسے کمایا، حلال یا حرام، جائز یا ناجائز۔ چوتھا یہ کہ خرچ کہاں کیا، یہ نہیں کہہ سکتے میرا مال میری مرضی، مال اللہ کی امانت ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کا استعمال ہوگا۔ پانچواں یہ کہ جو علم تھا اس پر عمل کتنا ہوا، قرآن آیا، پیغمبر آیا، تعلیمات دین موجود تھے، درس ہوتے تھے، بیانات ہوتے تھے، کتنا استفادہ کیا، کتنی زندگی بنائی۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب بندہ نہ دے دے رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکیں گے۔ کیا حالت ہوگی انسان کی، کیا کیفیت ہوگی انسان کی؟ دائیں دیکھے گا تو عمل، بائیں دیکھے گا تو عمل، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اسی بات کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کر لے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے لوگوں آج دار العمل ہے، کل دار الجزا ہے، آج عمل کرو گے بدلہ نہیں ملے گا لیکن کل تمہیں بدلہ ملے گا، لہذا کل کی تیاری آج کر لو ورنہ کل سوائے افسوس و ندامت کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ جو شخص بھی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ نادم ہوتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول کافر مشرک باغی کی ندامت تو واضح، لیکن مومن بندہ متقی بندہ جو جنت میں جائے گا وہ کیوں نادم ہوگا؟ آپ تو سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر و مشرک تو اس لیے نادم ہوگا کہ اس نے دنیا میں توبہ کیوں نہیں کی، اپنی اصلاح کیوں نہیں کی، لیکن جو مومن بندہ ہوگا وہ اس لیے نادم ہوگا
کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ عمل کی عوض میں اللہ عطا کرے گا، تو اس کو وہ وقت یاد آئے گا کہ دنیا میں وہ وقت میسر تھا، اس میں وہ نیکی کر سکتا تھا، اس نے اس وقت نیکی نہیں کی تو اس پر افسوس کرے گا، کاش کہ میں اس وقت نیکی کر جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جس کے پاس درہم دینار نہیں وہ مفلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کا مفلس، حقیقی مفلس وہ ہے جو آخرت میں نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کا حق مارا، کسی پر ظلم کیا، کسی کے خلاف گواہی دی جھوٹی، قیامت میں مقدمہ دائر ہوگا، اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار باقی ہوں گے۔ اللہ حکم کرے گا جتنا حق باقی ہے اس بمقدار لوگوں کے گناہ لو، اس کے اوپر ڈال دو۔ پھر یہ شخص جس کے پاس نیکی نہیں بچے گی، اللہ حکم کرے گا لے جاؤ اس کو جہنم میں دھکیل دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے مفلس جس کے پاس نیکی نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا محاسبہ کر لے وہ آخرت کی کیا تیاری کر رہا ہے۔ اس کی اہمیت ایک اور حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دعا کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوتی ہے، جو تم نے مانگا وہ مل جائے گا، اس سے بہتر مل جائے گا، یا کوئی مصیبت آ رہی ہے اس دعا کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ 3 قبولیت دعا دنیا میں ہے، چوتھی قبولیت دعا کی صورت آخرت میں ہے، جب مومن کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، کچھ اور نیکیاں نظر آئیں گی، اس کا عمل اس کو یاد نہیں ہوگا، اللہ سے پوچھے گا یہ نیکیاں کیوں مجھے ملی ہیں؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں تو نے مجھ سے دعا کی تھی، وہ دعا قبول کرنا اس وقت تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی، آج نیکی کی صورت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ بندہ جب یہ سنے گا میری وہ دعا جو قبول نہ ہوئی نیکی میں بدل دی، تو کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج میری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ کر لے، یہ وقت مہلت ہے، یہ کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگ طارق رضوی کے چچا رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے، ایک وقت انہوں نے گزار دیا، ایک اچھے انسان، ایک بہترین انسان اپنی زندگی مکمل کر کے رخصت ہو گئے۔ جیسے وہ چلے گئے وہ پیغام دے گئے ہم سب کو کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے پیچھے تم بھی آ رہے ہو۔ یہی جنوری، فروری، مارچ کا مہینہ ہوگا، یہی جمعہ، ہفتہ، اتوار کا دن ہوگا، یہی صبح، شام، دوپہر، رات کا کوئی وقت ہوگا، فرشتہ آ جائے گا اور پھر انسان چار و ناچار یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ وقت ہم سب پر آ رہا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جو وقت موجود ہے اس کی قدر کر لے، اس کے ذریعے آخرت کی فکر، اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کر لے، اپنی انفرادی زندگی کی اصلاح کر لے، اپنے گھر کی اصلاح کر لے، اپنے بچوں کی اصلاح کر لے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی فکر کی ذمہ داری والدین پر ہے، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر اس کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کرے، اپنے گھر میں دین کا چلن عام کرے، نگرانیوں کی نگہبانی کرے۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں قیامت میں احتساب ہوگا۔ بچوں کی دینی تربیت، بچوں کی اخلاقی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں کسی بھی بچے کے لیے پہلی یونیورسٹی ہے۔ بچپن میں ماں سے جو بچہ سیکھتا ہے ساری عمر اسی کو دہراتا ہے۔ لہذا ماں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو امانت ان کے ہاتھ میں رکھی ہے، اس نسل انسانی کی پرورش، تربیت ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔
یہ ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا. لہذا صحیح عقیدہ سکھلاؤ، صحیح عمل کی طرف ان کی تربیت کرو. ایک ماں اپنے بچے کو چاہے تو ایک نیک مؤمن صالح انسان بنا سکتی ہے، اور نہ چاہے تو تباہ کر سکتی ہے. لہذا ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں. ابتدائی سے جب بچے سمجھنا شروع کر دیں، انہیں اللہ کے بارے میں تعارف ہونا چاہیے، دنیا کی حقیقت بتانی چاہیے، آخرت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، انبیاء کے واقعات ان کو سنانے چاہیے، ان کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، سچ بولنے کی عادت ہو، جھوٹ سے بچنے کی کو پرہیز کریں. اس طرح بچوں کی تربیت کریں. خود نماز کی پابندی کرے، اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کروائے. ماں کی ذمہ داری ہے بچیوں کی دینی اخلاقی پرورش. جب وہ نماز پڑھے ساتھ میں جا نماز بچھا دے تاکہ بچی اس کی نقل کرے، اس کی نقل اتارے. اس طرح اس کی عادت بن جائے گی. جو عمر اس کی بڑھتی چلی جائے اس کو پردے اسکارف کا عادی بنائے تاکہ اس کی عادت بن جائے. شرم اور حیا کی تعلیم دے، اچھی اجتماعیت کے ساتھ خود بھی جڑ کر کے رہیں، اچھی اجتماعیت کے ساتھ اپنے اولاد کو، اپنے خواتین کو بھی جوڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی مثال بھیڑیے کی ہے. بھیڑیا اس بکری کو دبوچتا ہے جو ریوڑ سے ہٹ کر چلتی ہے. شیطان بھی اس انسان کو دبوچتا ہے جو نیک اجتماعیت سے ہٹ کر چلتی ہے. لہذا نیک اجتماعیت اختیار کریں، اچھی رفاقت اختیار کریں، خود بھی اور خواتین بھی اور بچوں کو بھی اچھی اجتماعیت کے ساتھ جوڑیں. اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو تب قوا انفسکم واہلیکم نارا پر عمل آ جائے گا. خود بھی محفوظ رہیں گے، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کر لیں گے، اس امانت کی حفاظت کر سکیں گے. یہ ہے وہ طریقہ زندگی، یہ ہے وہ طریقہ بندگی کہ جو ہم نے اختیار کرنا ہے. ذاتی زندگی میں عبادت کریں گے، اجتماعی دائرے میں رہ کر کے اللہ کی دین کے قیام کی جد و جہد، اللہ کے دین کے نظام کی نفاذ کی جد و جہد کریں گے تو خلافت کی ذمہ داری بھی ادا کر لیں گے. یہ کام اگر ہم نے کر لیا تو تب کہیں جا کر کے اخروی زندگی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور پھر اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گے کیونکہ فرشتہ کا یہ پیغام اللہ کی جانب سے آئے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی عمل کر کے، مرضیہ اللہ جنت دے کر کے تجھ سے راضی ہو گیا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.